باب التمتع، یہ باب ہے حج تمتع کے بیان میں۔ التمتع افضل من الافراد عندنا، تمتع افضل ہے ہمارے نزدیک افراد سے۔ والمتمتع علی وجہین، اور حج تمتع کرنے والا دو قسم پر ہے۔ متمتع یسوق الہدیہ، وہ متمتع جو ہانک کر لے جائے قربانی کا جانور۔ ومتمتع لا یسوق الہدیہ، اور وہ تمتع کرنے والا جو قربانی کا جانور ہانک کر نہ لے جائے۔ تمتع کا لغوی معنی ہوتا ہے نفع حاصل کرنا، اور اصطلاحی معنی ہے کہ انسان پہلے عمرے کا احرام باندھے اور عمرے کے افعال سے فارغ ہونے کے بعد حلال ہو جائے، یعنی احرام کی پابندیوں سے نکل آئے، اور اس کے بعد پھر حج کا احرام باندھے۔ تمتع کا لغوی معنی ہوا فائدہ حاصل کرنا، اور اصطلاحی معنی ہے کہ انسان میقات سے صرف عمرے کا احرام باندھے اور عمرہ کرنے کے بعد حلال ہو جائے، اور اس کے بعد پھر حج کا احرام باندھے۔ ہمارے نزدیک حج تمتع حج افراد سے افضل ہے۔ صفت المتمتع وصفت التمتع، اور حج تمتع کی صفت یہ ہے انہ یبتدئ، کہ ابتدا کرے میقات سے، فیحرم بالعمرۃ، پس احرام باندھے عمرے کا، ویدخل مکۃ، اور داخل ہو جائے مکہ میں، فیطوف لہا، پس اس کا طواف کرے، ویسعی، اور سعی کرے، ویحلق او یقصر، اور حلق کرائے اور قصر کرائے، حلق کرائے یا قصر کرائے۔ وقد حل من عمرتہ، اور تحقیق حلال ہو گیا اپنے عمرہ سے، ویقطع التلبیۃ، اور ختم کر دے تلبیہ کو، اذا ابتدا بالطواف، جب طواف شروع کرے، ویقیم بمکۃ حلالا، اور مقیم رہے مکہ میں حلال ہو کر۔ حج تمتع یہ ہے کہ انسان میقات سے عمرے کا احرام باندھے، مکہ میں داخل ہونے کے بعد عمرے کا طواف کرے، سعی کرے، اور اس کے بعد حلق یا قصر کرائے۔ اب یہ اپنے عمرہ سے حلال ہو گیا، اور جب طواف شروع کرے تو اس وقت تلبیہ کو بھی ختم کر دے۔ حج تمتع یہ ہے کہ انسان پہلے میقات سے عمرے کا احرام باندھے، مکہ میں داخل ہو کر طواف کرے، عمرے کا طواف کرے، اور پھر سعی کرے، اور اس کے بعد حلق یا قصر کرائے، تو عمرہ سے یہ حلال ہو گیا، اور تلبیہ کو اس وقت ختم کر دے جب یہ طواف کی ابتدا کرے، اور اس کے بعد مکہ میں حلال ہو کر رہے، یعنی احرام کی پابندیوں سے نکل آئے۔ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَّةِ، پس جب 8 ذی الحجہ ہو، احرم بالحج، تو احرام باندھے حج کا، من المسجد الحرام، مسجد حرام سے، وفعل مثل ما يفعله الحاج المفرد، اور کرے اس طرح کے کام جو کام کرتا ہے حج افراد کرنے والا، وعلیہ دم التمتع، اور اس پر حج تمتع کا دم لازم ہے۔ فإن لم يجد ما يذبح، پس اگر نہ پائے وہ جانور کہ جس کو ذبح کرے، صام 3 ایام فی الحج، 3 روزے رکھے حج کے دنوں میں، و7 اذا رجع الی اہلہ، اور 7 روزے رکھے جب لوٹے اپنے گھر کی طرف۔ 8 ذی الحجہ کو مسجد حرام سے حج کا احرام باندھے، اور حج افراد کرنے والا جو افعال کرتا ہے وہی افعال کرے، اور اس پر حج تمتع کا دم، اس کی قربانی واجب ہے۔ اگر قربانی کا جانور میسر نہ ہو تو پھر 3 روزے تو حج کے ایام میں رکھے، اور 7 روزے جب اپنے گھر لوٹ جائے وہاں پہ رکھے۔ 8 ذی الحجہ کو مسجد حرام سے حج کا احرام باندھے، اور جو افعال حج افراد کرنے والا کرتا ہے وہی افعال کرے، اور اس پر حج تمتع کا دم بھی لازم ہے۔ اگر قربانی کا جانور میسر نہ ہو تو پھر 3 روزے تو حج کے ایام میں رکھے، اور 7 روزے گھر لوٹنے کے بعد رکھے۔ وَإِنْ أَرَادَ الْمُتَمَتِّعُ، اور اگر ارادہ کرے حج تمتع کرنے والا، أَنْ يَسُوقَ الْهَدْيَ، کہ ہانک کر لے جائے قربانی کا جانور، احرم، تو احرام باندھے، وَسَاقَ هَدْيَةً هَدْيَهُ، اور ہانک کر لے جائے اپنے قربانی کے جانور کو، فَإِنْ كَانَتْ بَدَنَةً، پس اگر وہ اونٹ ہو، قَلَّدَهَا بِمَزَادَةٍ، تو اس کو اس کے گردن میں پٹا ڈالے چمڑے کا، او نعل، یا جوتے کا، وَأَشْعَرَ الْبَدَنَةَ، اور اشعار کرے اونٹ کا، عند ابی یوسف و محمد رحمہم اللہ تعالی، صاحبین کے نزدیک، وَهُوَ أَنْ يَشُقَّ صَنَامَهَا، وہ یہ ہے کہ چیرے اس کی کوہان کو، من الجانب الایمن، دائیں جانب سے،
ولا یشعر عند ابی حنیفۃ رحمہ اللہ تعالی، اور اشعار نہ کرے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک۔ مطلب یہ ہے کہ قربانی کا جانور اگر ساتھ لے جانا چاہے تو پھر احرام باندھے، قربانی کا جانور ساتھ لے جائے۔ اگر وہ قربانی کا جانور اونٹ ہے تو اس کے گلے میں چمڑے کا یا جوتے کا پٹا ڈالے تاکہ پتہ چلے یہ قربانی کا جانور ہے۔ اور باقی اشعار کرے یا نہ کرے، اس سے پہلے یہ سمجھیں کہ اشعار کہتے ہیں کوہان کی دائیں جانب سے تھوڑا سا چیر دینا۔ اب صاحبین کے نزدیک تو اشعار کرے گا، امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اشعار نہیں کرے گا۔ حج تمتع کرنے والا اگر ہدی کا قربانی کا جانور ساتھ لے جائے تو پھر احرام باندھے، اور اگر وہ اونٹ ہے تو پھر اس کو چمڑے کا یا جوتے کا پٹا اس کے گلے میں ڈالے۔ اشعار کرے یا نہ کرے، اس سے پہلے اشعار کی تعریف سمجھیں کہ دائیں جانب سے، کوہان کی دائیں جانب کو تھوڑا سا چیر دینا۔ تو صاحبین کے نزدیک اشعار کرے گا، اور امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اشعار نہیں کرے گا۔ فَإِذَا دَخَلَ مَكَّةَ، پس جب داخل ہو جائے مکہ میں، طَافَ وَسَعَى، طواف کرے اور سعی کرے، وَلَمْ يُحْلِلْ، اور حلال نہیں ہوگا، حَتَّى يُحْرِمَ بِالْحَجِّ، حتیٰ کہ احرام باندھے حج کا، یوم الترویۃ 8 ذی الحجہ کو۔ فَإِنْ قَدَّمَ الْإِحْرَامَ قَبْلَهُ، پس اگر پہلے باندھ لے احرام اس سے پہلے، اگر مقدم کرے احرام کو اس سے پہلے، جازہ تو جائز ہے، وعلیہ دم التمتع، اور اس پر حج تمتع کی قربانی لازم ہے۔ فَإِذَا حَلَقَ يَوْمَ النَّحْرِ، پس جب قربانی کے دن حلق کرا لے، فقد حل من الاحرامین، تو تحقیق حلال ہو گیا دونوں احراموں سے۔ مکہ میں داخل ہونے کے بعد طواف اور سعی کرے، اور چونکہ قربانی کا جانور ساتھ ہے تو اب یہ حلال نہیں ہوگا، اور اس پر لازم ہے کہ 8 ذی الحجہ کو پھر حج کا احرام بھی باندھ لے۔ اگر حج کا احرام اس سے پہلے باندھتا ہے تب بھی جائز ہے، اس پر حج تمتع کی قربانی لازم ہے۔ جب یوم النحر کو، عید والے دن کو حلق کرا لے گا تو اب یہ اپنے عمرے کے احرام سے بھی حلال ہو جائے گا اور حج کے احرام سے بھی حلال ہو جائے گا۔ مکہ میں داخل ہونے کے بعد طواف اور سعی کرے گا، چونکہ قربانی کا جانور ساتھ لایا ہے، اسی وجہ سے اب یہ احرام سے حلال نہیں ہوگا، بلکہ 8 ذی الحجہ کو حج کا بھی احرام باندھ لے۔ اگر حج کا احرام اس سے پہلے باندھتا ہے تب بھی جائز ہے، اور اس پر حج تمتع کی قربانی لازم ہے۔ جب یوم النحر کو حلق کرا لے تو اب یہ اپنے حج کے احرام سے اور عمرہ کے احرام سے حلال ہو جائے گا۔ وَلَيْسَ لِأَهْلِ مَكَّةَ تَمَتُّعٌ وَلَا قِرَانٌ، اور نہیں ہے مکہ والوں کے لیے حج تمتع اور نہ حج قران۔ وَإِنَّمَا لَهُمُ الْإِفْرَادُ خَاصَّةً، اور نہیں ہے سوائے اس کے کہ ان کے لیے حج افراد ہے خاص طور پر۔ یہ حج تمتع اور حج قران ان لوگوں کے لیے ہے جو مکہ کے نہیں ہیں۔ مکہ والوں کے لیے نہ حج تمتع ہے نہ حج قران ہے، ان کے لیے صرف حج افراد ہے۔ حج تمتع اور حج قران صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو مکہ کے رہائشی نہیں ہیں۔ جو مکہ مکرمہ کے لوگ ہیں ان کے لیے نہ حج تمتع ہے نہ حج قران ہے، بلکہ ان کے لیے صرف حج افراد ہے۔ وَإِذَا عَادَ الْمُتَمَتِّعُ، اور جب لوٹ آئے حج تمتع کرنے والا، إِلَى بَلَدِهِ، اپنے شہر کی طرف، بعد فراغه من العمرة، بعد اس کے عمرہ سے فارغ ہونے کے، وَلَمْ يَكُنْ سَاقَ الْهَدْيَ، اور اس نے نہیں ہانکا تھا ہدی کو، بطل تمتعه، تو باطل ہو جائے گا اس کا حج تمتع۔ مطلب ہے عمرہ کے افعال کرنے کے بعد اور اس کے پاس قربانی کا جانور بھی نہیں ہے، تو عمرہ کے افعال کرنے کے بعد اپنے گھر کی طرف لوٹ آیا، اپنے شہر کی طرف لوٹ آیا تو اس کا حج تمتع باطل ہو جائے گا۔ قربانی کا جانور ساتھ لے کر نہیں گیا تھا، عمرہ کر لیا اور پھر گھر آ گیا تو اس کا حج تمتع باطل ہو جائے گا۔ ومن احرم، اور جس شخص نے احرام باندھا، بعمرۃ قبل اشہر الحج، عمرہ کا اشہر حج کے مہینوں سے پہلے، فطاف لها، پس اس کا طواف کر لیا، اقل من 4 اشواط، 4 چکروں سے کم، ثم دخلت اشہر الحج، پھر داخل ہو گئے حج کے مہینے، فتمتعها واحرم بالحج، پس اس نے فتممها، پس اس نے اس کو پورا کر لیا، واحرم بالحج، اور حج کا احرام باندھا، کان متمتعا، تو یہ متمتع ہوگا۔ فإن طاف لعمرته، پس اگر طواف کیا اپنے عمرے کا،
قبل اشہر الحج، حج کے مہینوں سے پہلے، اربعۃ اشواط فصاعدا، 4 چکر یا اس سے زائد، ثم حج من عامہ ذالک، پھر اس نے حج کیا اپنے اسی سال، لم یکن متمتعا، تو یہ نہیں ہوگا تمتع کرنے والا، حج کے مہینوں سے پہلے ہی اس نے احرام باندھ لیا۔ آگے ہے واشہر الحج، حج کے مہینے شوال، ذوالقعدہ اور ذی الحجہ کے 10 دن ہیں۔ تو حج کے مہینے تو یہ ہیں شوال، ذوالقعدہ اور ذی الحجہ کے 10 دن۔ اگر ان حج کے مہینوں سے پہلے عمرے کا احرام باندھا اور اس نے 4 چکروں سے کم انہی دنوں کے اندر طواف کر لیا، پھر اشہر حج داخل ہو گئے اور اس نے عمرہ پھر بعد میں پورا کر لیا اور حج کا احرام باندھ لیا، تو اب یہ حج تمتع کرنے والا ہے۔ لیکن اگر اشہر حج سے پہلے اس نے 4 چکر یا اس سے زیادہ کر لیے، اگر اشہر حج کے داخل ہونے سے پہلے عمرہ کے 4 چکر یا اس سے زائد پورے کر لیے، پھر اس کے بعد وہ اسی سال حج کرتا ہے، تو اب یہ حج تمتع کرنے والا نہیں ہوگا۔ مسئلہ یہ ہے کہ حج کے مہینے یہ ہیں شوال، ذوالقعدہ اور ذی الحجہ کے 10 دن۔ تو اگر اشہر حج کے داخل ہونے سے پہلے عمرے کا احرام باندھا اور عمرے کے طواف کے 4 چکروں سے کم اس نے پورے کر لیے، پھر حج کے مہینے داخل ہو گئے اور بقیہ چکر اس نے بعد میں پورے کیے اور اس کے بعد حج کا احرام باندھا، تو اب یہ حج تمتع کرنے والا ہے۔ لیکن اگر اشہر حج کے داخل ہونے سے پہلے اس نے اپنے عمرے کے 4 چکر یا اس سے زائد طواف والے پورے کیے، پھر اسی سال اس نے حج کیا، تو اب یہ حج تمتع کرنے والا نہیں ہوگا۔ آگے فَإِن قَدَّمَ الْإِحْرَامَ بِالْحَجِّ عَلَيْهَا، پس اگر مقدم کیا حج کے احرام کو ان پر، جاز احرامہ، تو جائز ہے اس کا احرام، وانعقد حجہ، اور منعقد ہو جائے گا اس کا حج۔ مطلب یہ ہے کہ اشہر حج کے داخل ہونے سے پہلے حج کا احرام باندھ لیا تو یہ احرام جائز ہے اور اس کا حج ہو جائے گا۔ اشہر حج کے داخل ہونے سے پہلے حج کا احرام باندھ لیا تو اب یہ احرام جائز ہے اور اس کا حج ہو جائے گا۔ وَإِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ، اور جب عورت حائضہ ہو جائے، عند الاحرام، احرام کے وقت، اغتسلت، تو غسل کرے، وَأَحْرَمَتْ، اور احرام باندھے، وَصَنَعَتْ كَمَا يَصْنَعُ الْحَاجُّ، اور کرے وہ جیسا کہ کرتا ہے حاجی، من غیر انہا لا تطوف، علاوہ اس کے، سوائے اس کے کہ وہ طواف نہیں کرے گی، بالبیت، بیت اللہ کا، حتی تطہر، یہاں تک کہ پاک ہو جائے۔ احرام کے وقت عورت کو حیض آ گیا تو اب یہ غسل کر لے اور احرام باندھ لے، اور جو افعال حاجی کرتا ہے وہی افعال یہ عورت بھی کرے گی۔ فرق یہ ہے کہ یہ بیت اللہ کا طواف نہیں کرے گی جب تک کہ یہ پاک نہیں ہو جاتی۔ احرام کے وقت عورت کو حیض آ گیا تو وہ غسل کرے اور احرام باندھ لے اور سارے افعال وہ کرے جو حاجی کرتا ہے، بس فرق یہ ہے کہ یہ بیت اللہ کا طواف تب تک نہیں کر سکتی جب تک کہ پاک نہ ہو جائے۔ وَإِذَا حَاضَتْ بَعْدَ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ، اور جب حیضہ ہو جائے وقوف عرفہ کے بعد، وبعد طواف زیارت، اور طواف زیارت کے بعد، انصرفت من مکہ، لوٹ جائے مکہ سے، ولا شیء علیہا، اور اس پر کوئی شے لازم نہیں ہے، لترک طواف الصدر، طواف صدر کو چھوڑنے کی وجہ سے۔ وقوف عرفہ یا طواف زیارت کے بعد، وقوف عرفہ طواف زیارت کے بعد عورت کو حیض آ گیا تو یہ مکہ سے چلی جائے اور طواف صدر کرنا پڑتا ہے اور اب یہ اسے چھوڑنا پڑے گا حیض کی وجہ سے، تو اس کے چھوڑنے کی وجہ سے اس پر کوئی شے لازم بھی نہیں ہوگی۔ وقوف عرفہ اور طواف زیارت کے بعد حیض آ گیا تو یہ عورت مکہ سے چلی جائے اور طواف صدر ہوتا ہے اور اس کو اب چھوڑنا پڑے گا حیض کی وجہ سے، لیکن اس کے چھوڑنے کی وجہ سے اس پر کوئی شے لازم نہیں ہوگی۔